میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کی طرف کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے احتجاج کا زاویہ جو ہے یہ او تک رکھیں. میرے خیال میں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں کام بھی چلاتا جا رہا ہوں لیکن میں اب صرف او تک آ گیا ہوں, کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دیتے اور بڑے اپنا اسٹریٹ کام چلاتے ہیں. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او جو ہے وہ تو عوام کی نکل رہی ہے اور عوام کی ایسی نکل رہی ہے. آپ دیکھیں آج آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں, ایک میں اضافہ کر دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے آج ورلڈ بینک نے پاورٹی فگرز نکالے ہیں, اس میں 13 ملین لوگ جو ہیں وہ شرح پاورٹی سے نیچے چلے گئے ہیں اس سال میں. اور آنے والا یہ اور ایکسپلین بھی کر دیں عام آدمی کو, یہ جب کہتے ہیں شرح اس سے نیچے چلے گئے, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے جی کہ دنیا میں معیار بنا ہوا ہے $1 ڈے, یعنی $1 پہ اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ کو 250 روپیہ کم از کم جو نیوٹریشن ہے, کم از کم جو آپ کی ضروریات زندگی ہے, کم از کم آپ زندہ رہیں گے. تو اس کو ایکسٹریم مطلب پاورٹی کا درجہ دیا ہے. تو جو لوگ اس آمدن سے نیچے یا اس آمدن سے قریب آ جاتے ہیں ان کو پاورٹی لیول کہتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں 13 ملین لوگ مزید, یعنی پاکستان کی 1,30,00,000 جی پاکستان کی پاورٹی شرح جو ہے وہ 25% تک چلے گئی ہے, جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے وہ صرف 16-17% تک تھی. تو یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, کہنے کا مقصد یہ. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کی ہڈیاں چاٹ گئی ہے مہنگائی. اور یہ 5 سال جو ہیں اس میں یہ جمع ہوتے ہوتے ایک ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ لوگ اس کے نیچے دب چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مہنگائی کی بڑھنے کی شرح. تو وہ جو پہاڑ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں, میں اکثر بتاتا ہوں کہ اکنامکس کا بڑا مشہور محاورہ ہے یہ کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو, بائیں ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو, تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. حالانکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بیچاری کی کیفیت کیا ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف یہ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, در حقیقت یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. ان کی بجلی چوری روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں, مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں. ابھی اس پہلا کوارٹر میں 240 ارب کی بجلی چوری ہو بھی گئی ہے. میں لائن لاسز کی بات نہیں کر رہا, میں انیفیشنسی کی بات نہیں کر رہا کہ پارشل لوڈ پہ کوئی جنریشن اسٹیشن چلا ہے, اس طرح میں وہ چوری کی مد ہی ہو رہا ہے, وہ نیپرا نے ڈیفائن کی ہوئی ہے, وہ علیحدہ ہے. تو وہ پچھلے سال انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کہا کہ جی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اتنے ہزار 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے FIR کاٹ دیں, میٹر اتار لیے, لائن مین سسپینڈ, میٹر ریڈر سسپینڈ, XCN SDO ہٹا دیے گئے, کسی کو ڈسمس کر دیا, کسی کو لائن حاضر کر دیا, وغیرہ وغیرہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایبسلوٹلی زیرو, بالکل زیرو. اور الٹ جو ہے بھتیجی نے 45 ارب اور چچا نے جو ہے 50 ارب جو ہے وہ اس آگ میں مزید جھونک دیے. کوئی جو تھوڑی بہت بچت ہونی تھی وہ بھی مزید انہوں نے. اس کے بعد ابھی 2 مہینے کی اور چیپی لگا دی ہے کہ سردیوں کی چیپی ہے. یعنی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے کیا پاور سیکٹر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی متبادل رائے نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جس وقت یہ بالکل ان کی اصل جو قوت ہوتی ہے وہ تباہ و شکست و ریخت ہو گئی ہوتی ہے, پھر یہ کبھی 210 کا نام لے لیتے ہیں, کبھی 225 کا نام لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے 235 کی ٹرک کی بتی دکھا دی ہے, 47 تک چلے گئے ہیں ویسے. اور وہ جو کاغذ ہوتا ہے وہ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی کے اوپر جو فیتے شیتے کاٹنے ہوتے ہیں اس سے پہلے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس مرتبہ تو مطلب ایک اور بھی زخم کے اوپر نمک پھینکا گیا کہ یہ در حقیقت یہ پروگرام 14 اگست کو لانچ ہونا تھا, اور 14 اگست کو لانچ نہیں ہوا کہ ڈار صاحب کے پاس چلا گیا یہ ریویو کے لیے. یعنی جو فنانس منسٹر, فنانس ٹیم اور ساروں نے اکٹھا کر کے سر جوڑ کے بنایا, اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ رد کر دیا. تو یہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس میں, کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ پلاننگ کمیشن پاکستان کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی. انڈیا نے تو ویسے ہی ختم کر دیا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ندیم الحق صاحب نے پچھلی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک فریم ورک بنایا تھا, احسن اقبال صاحب نے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا, اس طرح آپ نے کہا پہلے دن ہی. اور پھر انہوں نے بنایا, اس وقت بھی یہ 2025 اور 2050 کے ایک ویژن لے کے آئے ہوئے تھے, وہ ان کے بعد اسد عمر نے پھینک دیا. یہ اب اس دفعہ آ گئے ہیں, انہوں نے دوبارہ اس کوڑے کے ڈبے میں سے اپنا پرانا نکالا ہے اور یہ دکھا دیا ہے. مگر اس کے پیچھے جو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پاور لابنگ جو ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم تو بن گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ اس کے ذریعے واپس لینے چاہ رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے یہ کیا مکین کی ہو رہی ہے چل صاحب؟ یہ آپ دیکھیں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ پوری کہانی جو ہے وہ آپ کی سٹیج پہ ہی نظر آ گئی تھی کل, کہ جب پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے
تو اس میں ڈار صاحب اپنی جو ہے اکنامک جو ایک کویکری ہے اکنامکس کی وہ جھاڑے تھے جس کی وجہ سے وہ فنانس منسٹری سے بین ہو گئے ہیں. وہ جا نہیں سکتے کیو بلاک, وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے. وہ جاتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم پھر جا رہے ہیں, آپ ان کو رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں. تو وہ بالکل فارغ ہیں, لیکن ان سے صبر نہیں. مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ بیچارے اتنے بے بس ہیں, اتنی وہ ٹکرے مار رہے ہیں بیچارے کہ کبھی پرائیویٹائزیشن کی کمیشن. ڈپٹی وزیر اعظم تو ہے, ڈپٹی وزیر اعظم کے نام کی پوسٹ ہی کوئی نہیں. وہ تو ابھی مشکل سے انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے رولز آف بزنس میں چینج امینڈمنٹ, اس سے بھی دال نہیں گلی. تو اب رولز آف بزنس میں یہ ہے کہ جو پلاننگ منسٹری ہے یا پلاننگ کمیشن ہے وہ اکنامک پالیسی اور اکنامک کوآرڈینیشن کی ذمہ دار ہے. تو جو شخص اپنا کل تک سیکٹری نہیں بدل سک رہا تھا, منتے ترلے کرتا پھر رہا تھا کہ پتہ نہیں خبریں نکل رہی تھی کہ یہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے, اس کو اب جو ہے وہ ریجوونیٹ کر کے یک لخت اس میں جان پڑ گئی ہے. اور وہ جو 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا, جو ریویو ہونا تھا, وہ سارے کا سارا ہٹ گیا. اب یہ نیا آ گیا. اور اندازہ اس بات کا آپ کریں کہ اس سے ایک روز پہلے کمالیہ جا کے فنانس منسٹر صاحب اپنا پورا پروگرام ایک پریس کانفرنس میں, انوکھی پریس کانفرنس میں مطلب دیے, ساتھ اپنے رشتہ دار بٹھائے ہوئے تھے سارے بتانے کے لیے کہ جی میں سن آف دا سوائل بھی ہوں اور میں پنجاب سے ہوں اور یہ میرا پروگرام ایسا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ بظاہر تو سارا سب سے بڑا مذاق یہ ہوا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا بھی یہی پلان تھا, یہ 5 ایز والا. اور ابھی جو پلان اناؤنس ہوا ہے بجٹ میں جون میں, وہ بھی یہی پلان تھا. اور اب پھر سے اب صرف یہ اب صرف یہ کیا کہ 2 چیف منسٹروں کے سائن اور بڑھا دیے فارورڈ میں اور کہہ دیا کہ جناب یہ اب ہم نیا کر. اور یہ ہمیشہ جب بھی یہ پلان 2010 اناؤنس ہوا, 2025 اناؤنس ہوا, اس کے بعد فوراً نواز شریف کی گورنمنٹ چلے گئی. اب اللہ جانے کیا ہونا ہے, بس اللہ خیر ہی کرے. یہ وہی پرانا مشروب ہے جو نئی بوتل اس کے اندر لا کے اس کو لش پش کر کے جو ہے نا پیش کر دی جاتی ہے. سو پوائنٹ یہی ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے بعد آپ نے کیا کر لیا. اور یہ آپ بھی سربت فرما رہی تھی کہ نئے اہداف طے کر دیے. یہ ایک بجٹ ہے, اس کے اندر اہداف جو طے کیے گئے تھے وہ اہداف, پہلے تو بات ہے وہ پورے ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں کہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی مارچ میں بھی تلوار لٹک رہی ہے. کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو شارٹ فال ٹیکسز کی آ رہی ہے وہ 386 بلین 386 ارب روپے کی آپ نے جو ٹارگٹ تھا ٹیکسز کا ریونیو کا وہ پورا نہیں ہو رہا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہمیں 19 ارب ڈالر غالباً چاہیے کہ ہم اپنے یہ پورے ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس پوری کر دیں. اس کے اندر گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کی ضروری نہیں ہے مارچ کے اندر کہ دوبارہ تجدید ہو سکے معاہدوں کی. چوہدری صاحب میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کے ساتھ یہ ٹرک کی بتی کہ جی یہ 2029 تک جو ہے 63 ارب ڈالر تک انہوں نے کہا جی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. وہ پہلے جو رہ گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ 63 ارب ڈالر چوہدری صاحب کیسے آئے گا؟